with the Israeli military might and European military might जो है वो ultimately ईरान को जो है वो collapse कर देगी। तो उसी थ्योरी के तहत और उसी एरोगेंस के तहत एक और हमला जो है वो ईरान के ऊपर होने जा रहा है। मुख्तलिफ जो मिलिट्री ऑप्शंस है वो दिए गए हैं ट्रंप को। अच्छा, तो सूरत हाल यानी काफी खराब। आप देखें ना कि जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं, साथ आप मिलिट्री प्लानिंग्स कर रहे हैं, तो फिर क्या ट्रस्ट, ईरान जिसको पहले ही कोई ट्रस्ट नहीं है, वो अब मजीद अमेरिका पर क्या ट्रस्ट करेगा? बहरहाल अब ये दुनिया को देखना है कि सारी दुनिया कह रही सीज फायर करो, वो तो एक और जंग जो वो करने जा रहे हैं। इस वक्त ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के बड़े अहम तरीन राब्ते हुए हैं तमाम रीजनल फॉरेन मिनिस्टर के साथ, जिसमें टर्की भी शामिल है, जिसमें इराक भी शामिल है। और अभी ईरान की जानिब से पाकिस्तान को एक नया प्रपोजल जब वो भेजा गया है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रीजन के साथ ईरान की मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है और एक नया प्रपोजल जब पाकिस्तान को भेज दिया गया है, जो कि पाकिस्तान जब अभी आगे अमेरिका को भेजेगा। और ईरान मिलिटरीली मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान आप देखेंगे 40 दिन की जंग और ओवरऑल ये 60 दिन से ज्यादा टाइम हो गया है और ईरान अभी तक सर्वाइव कर रहा है। उनकी प्रोडक्शन भी जारी है और एज अ गवर्नमेंट भी आप देखेंगे वो मौजूद हैं, एज अ स्टेट वो मौजूद हैं। तो ईरान एक और जंग लड़ने के लिए तैयार है और ईरान जीता हुआ, ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, तो यमन के करीब एक जहाज निशाना बना है। उधर हिजबुल्लाह ने बड़े मैसिव अटैक्स कुछ मिनट पहले किए हैं, जिसमें इजरायली फौजियों की कैजुअलिटीज हुई हैं, डिफरेंट ड्रोन व्हीकल्स को और बाकी गैदरिंग्स को आकर जब वो हिट कर रहे हैं। सो हिजबुल्लाह के जो ड्रोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग साबित हो रहे हैं इसराइल के लिए। अच्छा, तो मैं सबसे पहले फ्रांस के हवाले से जो एक स्टेटमेंट आ रही है, फ्रांस ने भी इस बात को बयान किया है कि इस वक्त हाईएस्ट रिस्क है अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, एक और जंग जब वो छिड़ सकती है। रिस्क ऑफ एस्केलेशन बिटवीन ईरान एंड अमेरिका आर वेरी हाई एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेज आर सिग्निफिकेंट। देखिए, प्यूटन ने कल वार्न किया कि दुनिया के लिए तबाहकुन नतायज होंगे, रीजन के लिए तबाहकुन नतायज होंगे और हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे। और आज फ्रांस ये कह रहा है कि खतरा है कि एक और राउंड होने जा रहा है, एक और जंग जब होने जा रही है जिसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो फ्रांस है, बड़ी ताकत है, ज़ाहिर है उनको पता है कि अमेरिका क्या सोच रहा है, उनके इरादे क्या हैं। और अगर आप छोटे फ्रांस को एक आप सूरत हाल को रीड करें तो भी आपको पता चलेगा कि ये मामला जंग ही की तरफ अल्टीमेटली जाएगा। जब वो इसमें कोई मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है, तो बावजूद इसके कि उनको स्टॉक पाइल की कमी है, लेकिन पॉलिसी तो वहीं खड़ी है। और नेतन्याहू और मोसाद का चीफ और इजरायली डिफेंस मिनिस्टर और इजरायली आर्मी चीफ, वो तो ये सारे कह रहे हैं कि अभी जंग खत्म नहीं हुई है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका की पॉलिसी तो वैसे भी इसराइल कंट्रोल कर रहा है और इसराइल कह रहा है कि जंग खत्म नहीं हुई है। तो फ्रांस ने भी कह दिया कि भाई ये खतरा है। बहरहाल साथ साथ डिप्लोमेटिक एफर्ट जारी हैं। अब जरा हेडलाइंस देखिए। फॉक्स न्यूज बता रहा है कि ट्रंप रिसीव ब्रीफिंग ऑन पोटेंशियल फाइनल स्ट्राइक ऑन अगेंस्ट ईरान। अब इसको ये फाइनल स्ट्राइक कह रहे हैं, हालांकि जो जून में हमला हुआ वो भी इनकी फाइनल स्ट्राइक थी, जो अभी 28 फरवरी को इन्होंने हमला किया वो भी इनकी फाइनल स्ट्राइक ही थी। ये इसी कैलकुलेशन के साथ आए थे कि ये एक फाइनल स्ट्राइक ही है इनकी, इससे ईरान कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अब ये एक और अटैक को फाइनल स्ट्राइक जो है वो करार दे रहे हैं। रशियन मीडिया ये साथ बता रहा है, वज़ार बाकी अमेरिकी मीडिया बता रहा है कि ट्रंप जो है वो एक्सटेंड और एक्सपैंड करने जा रहा है नेवल ब्लॉकेड को, यानी मुद्दत भी एक्सटेंड करेगा और ओवरऑल जो उसका स्केल है उसको एक्सपैंड करेगा। तो इससे बहुत ज्यादा यहां पर मसाल होंगे। डिस्पाइट द इकोनॉमिक रेपरकशंस, जो उसको बताया गया है कि इसके बहुत ज्यादा इकोनॉमिक रेपरकशंस आ सकते हैं, इसके बावजूद वो कह रहा है नहीं मैं इसको जब एक्सपैंड करूंगा। तो ईरान तो पहले ही कह चुका है कि भाई वो ईरान इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और मिलिटरीली रिस्पॉन्ड करेगा अगर ब्लॉकेड जारी रहा, क्योंकि ब्लॉकेड भी एक्ट ऑफ वॉर है। तो एक तरफ वो हमला भी करने जा रहे हैं, लेकिन अगर हमला नहीं भी हो रहा तो सिर्फ अगर आप ब्लॉकेड को भी लें तो भी तो ये एक्ट ऑफ वॉर है जिसको ईरान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसी दरमियान एक बड़ा जो वाकया, बड़ी डेवलपमेंट है। पेंटागन ने 7 बड़ी जो एआई कंपनीज हैं दुनिया के साथ, ज़ाहिर है वो अमेरिकन कंपनीज हैं, 7 बड़ी एआई कंपनीज के साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट्स किए हैं। और यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने ये कहा है कि वो एक आर्मी बना रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लैस होगी। ज़ाहिर है अमेरिका ऑलरेडी ईरान में उसने एआई इस्तेमाल किया है, लेकिन अब वो मैसिव लेवल के ऊपर जो है एआई के साथ एग्रीमेंट्स कर रहे हैं और वेपन की प्रोडक्शन और सारा उसके साथ वो अटैच कर रहे हैं। तो अब ये अगला वॉरफेयर जब वो बाकायदा यानी एआई एंटर हो रही है अमेरिकी फोर्सेस में, जो कि ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अब वो बड़े स्केल के ऊपर 7 बड़ी कंपनीज के साथ सबसे बड़े माहदे अमेरिका ने साइन कर लिए। और ये भी वो बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को वॉर टाइम इंडस्ट्री में भी शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, इसके साथ जो है वो अमेरिका के लोग क्या चाहते हैं, 61% अमेरिकन ये समझते हैं कि ईरान के खिलाफ यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स जो है ये एक सबसे बड़ी गलती थी। कोई ज़रूरत नहीं थी, अमेरिका के ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। लेकिन वही मुट्ठी भर अफराद जो अमेरिका को कंट्रोल करते हैं, जो कि ज़ाहिर है उनका ताल्लुक ज़ायनिस्ट से है, तो फिर उसमें असला साज कंपनीज भी हैं और भी बहुत सारे फैक्टर जब वो उसमें आ जाते हैं। सो ये मिल मिलाकर एक सिस्टम है जिसको आप डीप स्टेट भी कह सकते हैं। तो ये मिल मिलाकर जो है यूक्रेन की जंग हो, ईरान की जंग हो, बाकी जंगें हों, तो अमेरिकन तो इसको अपोज करते हैं और अमेरिकन का इसमें कोई फायदा नहीं है। और ईरानियंस आर नो एनिमी टू अमेरिकन एंड ईरानियंस
تو سب سے زیادہ اوپن ہے ریلیجن کے حوالے سے, مذہب کے حوالے سے. ایران میں تو آزادیاں ہیں, تمام مذہب کے لوگ کیا ایران میں آزادی سے نہیں رہ رہے ہیں, اور کئی سو سال سے رہ رہے ہیں. اچھا, تو یہ ایک بات ہوگی. بہرحال اب یہ حملہ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق تو ہونے جا رہا ہے, امیڈیٹ ہونے جا رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر امریکہ ایک بار پھر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے اور چائنا کے دروازے کے اوپر آ رہا ہے, چائنا کے سب سے بڑے اتحادی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, اور رشیا کے سب سے بڑے اتحادی کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, تو رشیا اور چائنا کیا کریں گے؟ وہ اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں؟ تو جو ڈاگلس میکگریگر ہیں, یو ایس آرمی کرنل, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ چائنا کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ چائنا یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ انہوں نے صرف ایک چیز طے کی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ میں نہیں جائیں گے, اس کے سوا ہم ہر درجے میں ایران کو سپورٹ کریں گے. یعنی انہوں نے بس یہ لائن ڈرا کی ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ براہ راست جنگ نہیں چھیڑنی, اس سے پیچھے پیچھے پر ہم ہر حد تک جو ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی ڈائریکٹ چائنیز جیٹس یا ڈائریکٹ چائنیز فوجیں یہاں پر نہیں آئیں گی, باقی ان کی ٹیکنالوجی آئے گی, ان کے اکوپمنٹس آئیں گے, ان کی سیٹلائٹ سپورٹ آئے گی, ان کی انٹیلیجنس سپورٹ آئے گی, ان کے ریسورسز آئیں گے, اکنامک سپورٹ ہوگی. چائنا پوری طرح سے ایران کے ساتھ کھڑا ہے, بس ڈائریکٹ نہیں جائے گا, جو کہ ظاہر ہے کوئی لاجیکل بات بھی نہیں ہے, وہ ڈائریکٹ کیوں جائیں. لیکن ڈاگلس میکگریگر نے کہا ہے کہ اگر یہ جنگ آگے پھیلتی ہے اور جاری رہتی ہے, سو یہ لائن بھی چائنا کے لیے ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ براڈر وے میں تو یہ وار اگینسٹ چائنا ہے. دیکھیں ایشیا میں مزید امریکہ اپنے آپ کو ری انفورس کر رہا ہے, مزید اپنے قدم جما رہا ہے, تو وہ ایران میں کامیاب ہو جائے گا تو چائنا کے دوسرے اتحادیوں کے خلاف کیا نہیں آئے گا؟ تو یہ چائنا کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے. تو اس لیے اگر یہ جنگ مزید پھیلتی ہے, جاری رہتی ہے, تو پھر چائنا کے لیے اس ڈرا کی گئی لائن کو بھی ہولڈ کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایران کی جنگ ایک عالمی جنگ ہو سکتی ہے. تو چائنا نہیں چاہتا, اور خود امریکہ بھی نہیں چاہتا ہوگا ان کے چائنا کے ساتھ جنگ ہو, بٹ جب جنگیں چھڑ جاتی ہیں تو پھر وہ کسی بھی طرف جا سکتی ہیں. اور یو ایس جوائنٹ چیف آف سٹاف نے مانا کانگریس ہیئرنگ میں کہ رشیا جو ہے وہ انہوں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے ڈیورنگ دا وار ان ایران. اچھا, اب ایران کے فارن منسٹر کا رابطہ ٹرکی کے فارن منسٹر کے ساتھ جب وہ ہوا ہے, اور ٹرکی کی ڈیفنس منسٹری کی آج بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے, ویری انٹرسٹنگ. انہوں نے کہا ہے کہ جو ریجن میں ہمارے خلاف ملٹری الائنس بنانے کی کوشش کرے گا, یہ ملٹری الائنس کبھی کامیاب نہیں ہوگا, اور وہ نیشنز جو ترکی کے ساتھ کھڑی ہیں الٹیمیٹلی وہی فاتح ہوں گی. اب سوال یہ ہے کہ ملٹری الائنس کون بنا رہا ہے ٹرکی کے خلاف؟ اسرائیل کا تو پھڈا ہے, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. سو اسرائیل تو اسرائیل ہے نا, اس کا ملٹری الائنس تو دو ملکوں کا ہوتا ہے کم سے کم. سو یہ دوسرا یا تیسرا یا چوتھا ملک کون سا ہے جو اسرائیل کے ساتھ الائنس بنا رہا ہے اگینسٹ ٹرکی؟ اینڈ ریجن کی بات ہو رہی ہے, کوئی گلوبلی تو بات نہیں, ریجن کی بات کر رہے ہیں. سو ریجن میں یہ کون سا ملک ہے جو ٹرکی کے خلاف ملٹری الائنس بنا رہا ہے ود اسرائیل؟ یہ کافی انٹرسٹنگ ہے. تو یہ میسج ٹرکی نے دیا ہے. تو ایران کے فارن منسٹر نے عراق کے فارن منسٹر کے ساتھ بات کی ہے اور کنوے کیا ہے صورتحال کو. ایران کے فارن منسٹر نے بتایا کہ نمبر آف کاؤنٹر پارٹس کو انہوں نے ریجن میں آگاہ کیا ہے, نیگوسیشنز کے حوالے سے, جنگ کے حوالے سے جو بھی پوزیشن ہے اعتماد میں لیا جا رہا ہے ایران کے فارن منسٹر کی جانب سے, بہت سارے فارن منسٹر کو. اچھا, ایکزیوس سے بتا رہا ہے کہ ایران نے کچھ دیر پہلے پاکستان کو نیا پرپوزل جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا ہے. اور ایرانینز کیا کہہ رہے ہیں؟ ظاہر ایرانینز تیار ہیں, ان کی ذرا اسٹیٹمنٹ دیکھیے. دس از آور فائنل وار, we will fight in such a way that for years no war can fall on us again. ہم اس کو اس انداز میں لڑیں گے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہوگی, اور دوبارہ جو ہے وہ کئی سالوں دہائیوں تک ہمارے اوپر یہ جنگ مسلط نہ کر سکیں. دیکھیں ایرانینز اس کو فائنل وار ہی کے طور پر لڑ رہے ہیں. ایرانینز کی نیگوسیشنز میں ڈیمانڈ کیا ہیں کہ ہمیں گارنٹیز دی جائیں کہ دوبارہ حملہ نہیں ہوگا, جو امریکہ گارنٹیز دینے کے لیے تیار نہیں. تو ایرانینز آلریڈی اس جنگ کو فائنل وار ہی کے طور پر لڑ رہے ہیں, جس کے ڈفرینٹ راؤنڈز ہیں. جنگ کوئی ختم تو نہیں ہے 8 اپریل کو, وہ تو ایک بریک ہوا ہے جس میں سٹاکس جو وہ ریفل کیے جا رہے ہیں, گولہ بارود بھرا جا رہا ہے, ری لوڈ کیا جا رہا ہے. سو یہ ڈفرینٹ راؤنڈز ہیں, جنگ ایک ہی ہے. لیکن جتنے دن یہ مزید راؤنڈ جاری رہتے ہیں, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو ایک حتمی جنگ بنا کر ہی چھوڑیں گے کہ دوبارہ ہمارے پر حملہ نہ ہو. سو یہ بالکل اسٹریٹجک پوزیشن ہے ایران کی. یہ ایک وائز پوزیشن ہے نا کہ آپ مطلب 6 مہینے سال بعد وہ دوبارہ آ جائیں تو ایران تو بھی ریکور کرنا ہوگا. سو ایران کو ایسی ہی جنگ لڑنی ہے کہ دوبارہ ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو. سو یہ ایک اسٹریٹجک پوزیشن ہے جو انہوں نے لی ہے. اچھا, یورپ سے خبر یہ ہے کہ یورپین جو کنسنسس ہے ریگارڈنگ پرو اسرائیل جو ایک پالیسی ہے, اس میں تھوڑی بہت دراڑیں پڑنا جب شروع ہو گئی ہیں. اور حماس کی آج بڑی اہم سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. حماس یہ کہہ رہی ہے کہ سینکڑوں لوگوں کو شہید کیا جا چکا ہے, محاصرہ ابھی تک جاری ہے, رفح کو نہیں کھولا گیا, امداد اس طرح سے اندر نہیں آ رہی. دیٹ مینز کہ جو وہ ایگریمنٹ ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, اس کی مکمل خلاف ورزی ہو رہی ہے, اور میڈیٹرز بھی اس کو جب وہ امپلیمنٹ نہیں کروا پا رہے ہیں. تو یہ حماس کی اچانک یہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا یہ بڑی سگنیفیکینٹ ہے. حماس نے بھی بتایا ہے کہ ادھر بھی جو اسرائیل وائلیشن کر رہا ہے ہم تیار ہیں,
اسرائیل کو رسپونڈ کرنے کے لیے. اور حزب اللہ نے جناب علی ڈفرنٹ ڈرونز بھیجے ہیں, اور ایک مشاب کی جو سیٹلمنٹ ہے وہاں پر انہوں نے ایک ڈرون بھیجا جس میں 2 اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہوئی. ایک ملٹری وہیکل کو جا کر اس نے ہٹ کیا. البیدا کی جگہ پر انہوں نے گائیڈڈ ڈرونز کے ساتھ حملہ کیا. اور اسی درمیان جو ہے وہ ایک اور جگہ پر جو اسرائیلی گیدرنگز ہیں, ہولا کے اندر جو اسرائیلی گیدرنگز ہیں, اس کے اوپر آرٹلری کے ساتھ جب اٹیک کیا ہے. تو حزب اللہ کے حملے جب جاری ہیں. فائنینشل ٹائم کی یہ بڑی اہم رپورٹ ہے ایک گلف کنٹری کے حوالے سے. اب سوال یہ ہے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے تو گلف کنٹریز کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا دوبارہ گلف کنٹریز کے اوپر ان امریکی بیسز کے اوپر اٹیک ہوں گے؟ گلف کنٹریز کا کیا ریئیکشن ہوگا؟ ٹھیک ہے نا, دوبارہ جنگ ہونے جا رہی ہے تو رشیا چائنا کیا کھڑے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, وہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں. یورپ کہاں کھڑا ہے, سو گلف کہاں پر کھڑے ہیں؟ فائنینشل ٹائم یہ کہہ رہا ہے کہ یو ای بہت ڈیپ جا چکا ہے اسرائیل کے ساتھ, اور اس میں سرویلنس سسٹمز بھی یہاں پر آئے ہیں. اور سوال اس میں اہم یہ ہے کہ جو آئرن ڈوم آیا تھا, جو لیزر بیم سسٹم آئی تھی, جو اسرائیلی فوج آئی تھی, کیا وہ واپس چلی گئی ہے یا ابھی تک یہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. اور یو ای اسرائیل کے ساتھ اس وقت اس طرح کا الائنس بنا چکا ہے کہ وہ ایک شیئرڈ اینیمی کے خلاف لڑ رہے ہیں, ایک کامن اینیمی کے خلاف لڑ رہے ہیں. یعنی یو ای بھی ایران کو اتنا ہی دشمن مان رہا ہے جتنا اسرائیل مان رہا ہے. سو وہ ایک کامن اینیمی کے خلاف جو لڑ رہے ہیں, اور ان کے اب تعاون کی کوئی لمٹ نہیں ہے. سو یہاں پر اسرائیل نے وہ سسٹم ڈپلائی کیے ہیں جو ایرانی میزائلز کو اور ڈرونز کو انٹرسپٹ کریں گے, گرائیں گے. اب ایران کیا کرے گا؟ یعنی اسرائیلی سسٹمز اس کے دروازے کے اوپر ڈپلائی کیے جا رہے ہیں, تو پھر ایران تو یہاں پر بہت زیادہ اٹیک کرے گا. تو یہ بڑی صورتحال خراب ہو جائے گی. اور اسرائیلی جو فائنانس منسٹر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں اور ہم بہت سارے ملکوں کے ساتھ ریجن میں اکنامک اور سیکورٹی ایگریمنٹس مزید کرنے جا رہے ہیں. اور اس نے کہا کہ سعودی عربیہ کا نہیں پتا, اور سعودی عربیہ پتہ نہیں کہاں کھڑا ہے, اور اس کا VN23 جو ہے وہ فارغ ہو رہا ہے, اور وہ ڈیڈ اینڈ پاتھ کے اوپر کھڑا ہے. یعنی یہ سعودی عربیہ کے اوپر تنقید اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ سعودی عربیہ انکار کر رہا ہے کہ ہم کوئی نارملائزیشن اسرائیل کے ساتھ نہیں کریں گے. ایک انالیسس آپ دیکھیے, گریٹر اسرائیل از کمنگ سون ٹو آور نیبر نیئر یو, لائنز میں چینج وداؤٹ نوٹس. وہ کہہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل ہر ایک اسرائیلی نیبر تک آ رہا ہے. اسرائیل نہ کسی بارڈر کو مانتا ہے, اسرائیل نے ابھی تک اپنا کانسٹیٹیوشن نہیں لکھا, اسرائیل نے ابھی تک اپنے بارڈرز ڈیفائن نہیں کیے. وہ ان بارڈرز کو صرف میپ کے اوپر ایک اسکیچ مانتا ہے, وہ جب چاہے اس اسکیچ کو ریموو کر دے. تو کوئی اسرائیل سے محفوظ نہیں ہوگا. گریٹر اسرائیل از کمنگ ٹو یور ڈور اسٹیپ, تم مانو یا نہ مانو وہ آ رہا ہے. یعنی جارڈن بھی آ رہا ہے, وہ مصر میں بھی آ رہا ہے, وہ ہر جگہ آ رہا ہے, وہ سیریا میں بھی آ رہا ہے. تو یہ سب کے لیے ایک مسئلہ ہے. لیکن اگر جو نہیں سمجھ رہا, گریٹر اسرائیل اس کی طرف بھی آ رہا ہے, جارڈن کی طرف بھی آ رہا ہے, اور مصر کی طرف بھی آ رہا ہے.